اکثر لوگ اپنے پیسوں کے معاملات کو ہمیشہ کے لیے بدلنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ آج ہم ذاتی مالیات یعنی پرسنل فائنانس کی دنیا کی ایک بہت ہی مشہور کتاب دی ٹوٹل منی میک اوور پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی سب سے خاص حکمت عملیہ کیا ہیں۔ اچھا، تو مالی کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ کیا اس کے لیے بہت پیچیدہ حساب کتاب اور اسپریڈ شیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر جواب کچھ اور ہی ہے، کچھ بہت سادہ سا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ کتاب ایک بہت ہی بنیادی سچائی سے شروع ہوتی ہے کہ پیسوں کا معاملہ آپ کہہ لیں 80% رویے کا کھیل ہے اور صرف 20% علم کا۔ مطلب سارا زور حساب کتاب پر نہیں بلکہ ہماری سوچ اور ذہنیت پر ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سوچ حساب سے زیادہ اہم ہے، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ چلیں اس بنیادی خیال کو ذرا اور گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشکل چارٹس اور نمبرز میں نہیں الجھاتی، بلکہ یہ اصل لوگوں کی کہانیاں سناتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیسوں کے معاملات کو بدلنا ایک ممکن کام لگتا ہے، ایسا کچھ جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ بالکل صاف دکھا رہا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے فیصلے حساب کتاب اور علم سے کہیں زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، نہ کہ اس پر کہ ہم کیلکولیٹر کتنا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری سوچ کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ اس کتاب میں ایک بہت مشہور 7 سٹیپ پلان دیا گیا ہے جسے بیبی سٹیپس یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کہا جاتا ہے۔ چلیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 7 چھوٹے قدم۔ شروعات ہوتی ہے $1000 کے ایمرجنسی فنڈ سے، پھر سارے قرضے ختم کرنا سوائے گھر کے، اور پھر آہستہ آہستہ دولت بنانے اور دوسروں کی مدد کرنے کی طرف بڑھنا۔ اور ہاں، اس میں ترتیب بہت اہم ہے، اسی سے اعتماد رفتار بنتی ہے۔ اس پورے سسٹم کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ اس کی سادگی میں ہے۔ جب کوئی صرف ایک وقت میں ایک ہی قدم پر دھیان دیتا ہے تو ایک سنو بال جیسا اثر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ہر چھوٹی کامیابی اگلی کامیابی کی وجہ بنتی ہے اور اس طرح ایک ایسی رفتار بن جاتی ہے جسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیدھا سادھا پلان سچ میں کام کرتا ہے؟ جی ہاں، لاکھوں لوگوں کا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کی سائیکالوجی کیا ہے۔ اس پلان کا ایک بہت اہم حصہ ہے ڈیٹ سنو بال یعنی قرض کا سنو بال طریقہ۔ اب دیکھیں، حساب کتاب کے لحاظ سے تو شاید یہی بہتر لگے کہ سب سے زیادہ سود والا قرض پہلے ختم کیا جائے، لیکن یہ طریقہ نفسیاتی جیت پر فوکس کرتا ہے۔ جب سب سے چھوٹا قرض ختم ہوتا ہے نا، تو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جیت کا احساس ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو اس پلان کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ بہت سادہ ہے، دوسرا یہ اچھی عادتیں بنانے پر زور دیتا ہے، اور تیسرا اس میں اصل زندگی کی کہانیاں ہیں جو بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ یہ ایک صاف راستہ دکھاتا ہے، روزمرہ ڈسپلن سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اس سفر میں اور بھی لوگ ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیں، کوئی بھی پلان ہر ایک کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ بھلے ہی یہ پلان بہت سے لوگوں کے لیے زبردست کام کرتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ چلیں ذرا اس پر ہونے والی کچھ تنقید اور اس کی خامیوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا ون سائز فٹس آل والا انداز تھوڑا سخت ہے اور جو انویسٹمنٹ کے مشورے ہیں وہ کافی بنیادی سطح کے ہیں۔ تو یہ کتاب ایک شاندار شروعات تو ہے، لیکن اسے مکمل فائنینشیل گائیڈ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں ہم فائدے اور نقصانات کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو ابھی شروعات کر رہے ہیں، بہت حوصلہ دیتا ہے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو پہلے سے ہی پیسوں کے معاملات کی اچھی سمجھ بوجھ ہے، ان کے لیے یہ تھوڑا زیادہ ہی سادہ لگ سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر یہ پلان کس کے لیے ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یا بس اپنے پیسوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سیدھا سادہ واضح پلان چاہیے، تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب واقعی زندگی بدل سکتی ہے۔ آخر میں اس کتاب کو ایک ٹیکنیکل مینول کی طرح نہیں بلکہ ایک رویے کو بدلنے والی گائیڈ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک فائنینشیل پروفیسر کی طرح نہیں بلکہ ایک پرسنل ٹرینر کی طرح ہے۔ اس کا مقصد مشکل تھیوریوں میں الجھانا نہیں بلکہ ایکشن لینے پر اکسانا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے، کیا چیز زیادہ مؤثر ہے؟ ایک ایسا پرفیکٹ پلان جسے کوئی شروع ہی نہ کر پائے، یا ایک ایسا سادہ سا پلان جسے کوئی آخر تک پورا کر لے؟ اور اس کتاب کا جواب بالکل صاف ہے،